یہ جنرل کیڈر، یہ فارمولے کی عبادت ہے، یہ کرتے جاؤ، یہ فارمولے کا تعلق ہے، یہ کرتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ، رشوت لیتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ، خیرات سے اللہ راضی ہوگا، اسے کیا پتہ کہ رشوت کے پیسے ہیں؟ یہ نہیں بات۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو اسے ناراض کر دے، چاہے حج کا عمل ہو، یتیم کے پیسے لے کے حج کر آیا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں جا کے پہنچا، کیا میں آ ہی گیا ہوں، کہ تیری گستاخی کہ تو میرے حکم کو وائلیٹ کر کے پھر میرے ہی پاس آ گیا، یہ ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ رضامندی کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی کی پھر تمہاری پاس تو آئے۔ دونوں صورتیں ہیں۔ اب یہ آپ کا فیصلہ آپ کیسے محسوس کرو گے؟ اگر آپ میں اعتماد قائم ہے تو پھر غلطی نہیں، اعتماد ٹوٹ گیا تو غلطی ہوگی۔ آپ بات سمجھیں؟ سب سے برا گناہ وہ ہے جو دعا سے اعتماد اٹھا دے، ایسا گناہ جس کے بعد آپ کا دعا پر اعتماد نہ رہے، بس سمجھو کہ سب سے انتہائی گناہ ہوگا کہ دعا کی افادیت ختم ہوگی ذہن میں، اب دعا کو طبیعت نہیں جاتی، یعنی کہ آمین کہتا ہوں تو گلے میں اٹک جاتی ہے۔ یہ ہے برا گناہ کہ جس کے بعد دعا نہیں کر سکے انسان۔ گناہ وہ جو دعا چھین لے، کون سا گناہ ہے؟ جو دعا چھین لے۔ اس لیے اس بات کا، چاہے وہ تکبر کی عبادت ہو یا عبادت کا تکبر ہو، اگر مغرور آدمی یا عبادت کا غرور اس میں ہو اور وہ دعا کے بھی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ کا سارا حق ادا کرتا رہتا ہوں، جی نماز بھی پڑھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، سارا کام ہم کرتے ہیں، بس کوئی بادشاہ ہو اسے کہا جائے بھی خیال کرو، وہ آگے سے جواب دے دے کہ کوئی میں حج بھی کر آیا، عمرہ بھی کر آیا، نماز بھی پوری پڑھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، سارے کام میں نے ٹھیک ہی ہے، اب اس میں میرا خوف کس بات کا؟ اسے کہا کہ رعایا کا برا حال ہے، کہتے پر رعایا کا برا حال اس کے تو ہم نہیں ذمہ دار، ہم تو یہ عبادت کر رہے ہیں۔ بادشاہ سے اس کی عبادت نہیں پوچھی جائے گی، بادشاہ سے رعایا کا حال پوچھا جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر رعایا کا حال برا ہے تو بادشاہ کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو اس کے شعبے میں جانچو۔ اسی طرح کا کہ دفتر کا ایک آدمی ہے، افسر ہے، کہتا ہے میں تو نیک ہوں، باقی سارا جو لوور سٹاف ہے میرے سے ماتحت سارے برے لوگ ہیں، اس کے ماتحت میں جو برائی ہے تھوڑا سا اثر کرے گی، نیکی نہیں اثر کر سکی تو برائی اثر کرے گی۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں نیک محفل میں نیکی پیدا ہوتی ہے، بری محفل میں برائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اگر نیک صحبت میں نہیں ہوتے تو بری صحبت میں ہوتے ہو تو برائی کا اثر کرے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق قائم ہے، اعتماد قائم ہے، سارا واقعہ اپنے آپ کو اللہ کے تقرب اگر دیکھنا ہو، اعتماد دیکھو، اگر اس کے فضل پر اعتماد ہے سمجھو کہ زندگی ٹھیک جا رہی ہے۔ آج کا انسان پریشان، میں کہہ رہا تھا، اگر ہے کسی وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتماد اس کا ٹوٹ گیا۔ لیکن پھر کبھی غور کرے تو شاید کتنے ہی بزرگوں کے وسیلے سے وہ یہاں تک آیا۔ آپ نے آباء و اجداد میں دیکھے کتنے بزرگ اس میں شامل ہوں گے، اور کتنے نیک لوگوں نے نیکی کی دعائیں کرتے کرتے آپ تک وہ آیا قافلہ حیات کا۔ تو شاید اس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے کہ آپ کے ماں باپ یہ دعا مانگتے آئے اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولادوں پر رحم فرما، آپ اس اولاد کے حوالے سے تو آ گئے نا۔ یا عین ممکن ہے کہ آپ کی اولادوں میں کوئی یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ماں باپ پر رحم ہو، جہاں کہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نیک اولاد ہی میں سے کچھ نیک ہو جائے تو ماں باپ کی بڑی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد گمراہ بھی ہو جائے تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ سکتی ہے۔